فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اور بے انتہا انگنت درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے ہفتے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلا حصہ آپ کے سامنے آیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی حالات کہ انہوں نے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی اور اپنے باپ آزر کو بتوں کی پرستش کے حوالے سے سمجھایا کہ یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں کوئی اور نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ باپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دردمندانہ دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے بیٹے کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، یہ جملہ، یہ لفظ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد از ممات کا مشاہدہ اللہ رب العالمین سے مطالبہ کر کے اس کا کیا کہ اللہ تو مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرے گا۔ اسی طریقے سے ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی، چاند کی پرستش کرتی تھی، ستاروں میں عقیدہ رکھتی تھی، تو پورے حکمت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس عقیدے کی بھی تردید فرمائی کہ نہ یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں، نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، اور نہ یہ سورج معبود ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اب اپنی پوری قوم سے مخاطب ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ ان کے یہاں غیر اللہ کی عبادت کی مختلف شکلیں تھیں، سورج اور چاند کی عبادت کرتے، ستاروں کی پرستش کرتے، اور ایک بنیادی چیز جو ان کے یہاں تھی کہ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، پتھروں کے مجسموں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، انہیں خدا تسلیم کیا کرتے تھے، انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھا کرتے تھے، انہیں بگڑی بنانے والا سمجھا کرتے تھے، انہیں بیماری دینے والا اور شفا دینے والا سمجھا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی قوم کو اس بت پرستی کے تعلق سے سمجھایا اور بتوں کے بتلان کی تردید کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سیدھا سیدھا یہ سوال کیا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو، جب تم ان معبودان باطلہ کو پکارتے ہو، کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں؟ تم آخر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم ان سے دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ کیا یہ تمہاری دعا کو سن سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہاری مرادیں پوری کر سکتے ہیں؟ تو ان کی قوم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو، ہم نے اپنے بزرگوں کو، ہم نے اپنے اکابر کو ایسا ہی کرتا ہوا پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی توحید کو بیان کیا کہ اسی نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور اسی نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی بیماری، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی شفا دینے والا ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی توحید بیان کی کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، سیدھی راہ دکھانے والا اللہ ہے، بیماری بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ گویا کہ اس میں اس شرک کی تردید ہے کہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا، کسی اور کو معبود مان لینا، کسی اور کو الہ مان لینا، صرف یہی شرک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی تردید میں جو جملے کہے، شرک کی تردید میں جو وضاحتیں کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شفا دینے والا سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری جھولیاں بھرتے ہیں، وہ ہمارے پیٹ بھرتے ہیں، وہ ہمیں کھلاتے اور پلاتے ہیں، وہ ہمارے کاروبار کو چمکاتے ہیں، وہ ہمارے رزق میں برکت کرتے ہیں، وہ ہمیں نوازتے ہیں، وہ غریبوں کو نوازتے ہیں، وہ لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ گویا کہ صرف یہ شرک نہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ ایک اور خدا تسلیم کر لیا جائے، یہ تو شرک ہے ہی، یہ شرک فی ذات ہے، لیکن یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا تسلیم کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو شفا دینے والا سمجھا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسی نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، گویا کہ میری جھولی بھی وہی بھرتا ہے، وہی رزاق ہے، وہی نوازتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، اور میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی توحید کو کھل کر بیان کرنے کا آغاز کر دیا، اپنی قوم میں رب کی توحید کو کھل کر بیان کرنے کا آغاز کر دیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بار بار ان کے عقائد پر حملہ کیا، بار بار ان کے عقیدے کے تعلق سے جھنجھوڑا،
شرک کے تعلق سے بار بار ان کے نظریات پر وار کیا اور ان کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم جو ان مجسموں کی پرستش کرتے ہو، پتھروں کی ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، ان کو خدا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خدا الہ رب العالمین ہے جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، لہذا صرف اور صرف اسی ایک کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہا تم جو ان کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہو، ما هذه التماثيل التي، یہ تماثیل، یہ مجسمے، تماثیل کہتے ہیں جس میں، یعنی ایسے مجسمے جس میں چہرے ہوتے ہیں، تماثیل جو مشرک اقوام بزرگوں کے، اولیاء کے، یا اپنی بڑی ہستیوں کے وہ مجسمے بنا لیتے ہیں، مورتیاں بنا لیتے ہیں، اس کو تماثیل کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ان کی باقاعدہ شکلیں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے، اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے۔ بھائی تصویر اس کی بنائے گا کوئی کہ جس کو اس نے دیکھا ہوگا، اللہ کو دیکھا نہیں گیا تو اس کی تصویر کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اچھا، یا پھر یہ عقیدہ رکھنا، یہ سمجھنا کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کر رہے، ہم ان کی پرستش تو نہیں کر رہے، لیکن ہم ان کو سامنے صرف اس وجہ سے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارا دھیان ان کی طرف ایک ماتر ہو جائے، تاکہ ان کے ذریعے ہم خدا کی عبادت دل جمعی کے ساتھ کر سکیں۔ گویا کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ پتھر کے یہ مجسمے یہ خدا ہیں، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ رہے، ہماری یہ آستہ نہیں ہے کہ پتھر کے یہ مجسمے خدا ہیں، یہ آستہ نہیں ہے، لیکن خدا کی عبادت کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ سمجھنا۔ تو یہ تو اس سے بڑا پاپ ہے، یہ اس سے بڑی گمراہی ہے کہ جسے آپ خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، پھر اس کو سامنے رکھ کر اس کی خدا کے طور پر عبادت کرنا، یہ تو اس سے بڑی گمراہی ہے۔ بھائی جسے دیکھا نہیں ہے تو ایک تصوراتی طور پر کسی کی بھی تصویر بنا دینا، کسی کا بھی مجسمہ بنا دینا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ خدا کی ہے، یہ تو خدا کے ساتھ، یہ تو معبود کے ساتھ انتہائی ظلم ہے۔ اس کی خدائی کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ کسی کا بھی مجسمہ بنا دیا، کسی بھی شکل و صورت کو بنا دیا، کسی بھی ہیئت کو بنا دیا، اور پھر یہ باور کروانا کہ یہ خدا کی تصویر ہے، یہ خدا کا مجسمہ ہے، یہ خدا کی شکل ہے۔ یہ منطق اور یہ لاجک بھی جو ہے پلے نہیں پڑتی، یہ تو انتہائی مزید گمراہی ہے، بلکہ اللہ کی خدا کی شان میں یہ بے ادبی بھی ہے کہ بھئی خدا کو دیکھا نہیں اور کسی بھی ایک تصوراتی طور پر ایک شکل و صورت کو بنایا اور پھر یہ باور کروانے کی کوشش کی جائے کہ یہ خدا کی تصویر ہے۔ تو دونوں اعتبار سے چاہے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھا جائے، یہ آستہ رکھی جائے کہ پتھر کے یہ مجسمے خدا ہیں، تب بھی یہ گمراہی ہے، اور یا پھر یہ عقیدہ رکھا جائے، یہ آستہ رکھی جائے کہ یہ خدا تو نہیں ہے، لیکن تاکہ ہمارا ذہن جو ہے ایک ماتر رہے، دل جمعی کے ساتھ ہم خدا کی عبادت کر سکیں، اس وجہ سے ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ اور بڑی گمراہی ہے۔ اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، اس کا کوئی مجسمہ نہیں ہے، خدا کا کوئی مجسمہ نہیں ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والے کی کوئی تصویر نہیں ہے، اس کی ہیئت ہے، اس کی شکل و صورت ہے، لیکن اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کو کسی نے انشاءاللہ جنت میں دیدار کریں گے، سب جنت میں دیکھیں گے، روز محشر دیکھیں گے، لیکن دنیاوی آنکھوں سے اس دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔
اور اگر دیکھا بھی ہوتا تب بھی اس نے اپنی شکل و صورت، اپنا مجسمہ، اپنی تصویر بنانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کسی نے، پہلی بات تو دیکھا نہیں ہے، لیکن مان لیجئے بفرض محال اگر دیکھا بھی ہوتا تب بھی اس کی شکل و صورت، اس کی ہیئت بنانے کی اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ وہ نرنکار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نرنکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، وہ نرنکار ہے، اس کی شکل و صورت نہیں بنائی جا سکتی۔ دنیا میں اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ حقیقی طور پر اس کی حیت ہے، اس کا وجود ہے، حقیقی طور پر اس کی شکل و صورت ہے، لیکن میں دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اس کا کوئی آکار موجود نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی مجسمہ، اس کی کوئی تصویر، اس کی کوئی شکل و صورت، اس کی کوئی امیج موجود نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں، ان کی جو پرستش کرتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے تاکہ ہمارا ذہن یہاں پر پختہ ہو جائے، دل جمعی کے ساتھ ہم عبادت، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی شکل و صورت دنیا میں موجود نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، لہذا اس کو بنا دیکھے ہی اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اس نے عبادت کا حکم دیا ہے تو بنا دیکھے ہی اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ جو تماثیل ہیں، یہ جو مجسمے ہیں پتھر کے، ان کے ارد گرد تم کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ کیوں یعنی عبادت کے طور پر کیوں ان کے پاس جمع رہتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ اللہ اکبر۔ جواب کیا تھا؟ دلیل کیا تھی قوم کی؟ دلیل کیا تھی قوم کی؟ کوئی منطقی دلیل نہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں جو اللہ نے اتاری ہو، کوئی تحریری دلیل نہیں کہ یہ آسمانی کتاب میں موجود ہے۔ دلیل کیا تھی؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ دلیل وہ کہ جس دلیل کے سہارے کتنے لوگ گمراہ ہوئے، دلیل صرف وہ کہ جس کی بنیاد پر اکثریت گمراہ ہو گئی اور آج بھی کتنے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، دلیل صرف وہ۔ دلیل یہ تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، یہ دلیل۔ جبکہ یہ دلیل نہیں ہے، باپ دادا کا عمل دلیل نہیں ہوا کرتا، دلیل اللہ کا فرمان ہوتا ہے، رسول کا قول و عمل ہوتا ہے۔ باپ دادا ہمارے یہ کرتے چلے آئے، یہ دلیل نہیں ہوا کرتی۔ نہ اس وقت یہ جملہ دلیل تھا اور نہ آج کے وقت میں یہ دلیل ہے کہ کوئی اپنے کسی عقیدے کے لیے، اپنے کسی مسلک کے لیے، اپنے کسی عمل کے لیے یہ حوالہ دے کہ ہمارے اکابر ایسا کرتے چلے آئے، ہمارے بزرگ ایسا کرتے چلے آئے، ہمارے بڑے ایسا کرتے چلے آئے، ہمارے یہاں پرمپرا ہی یہ ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا چلا آیا، ہم نے جب سے آنکھ کھولی اپنے علاقے میں یہ دیکھتے چلے آئے، یہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل کا مطلب قرآن و سنت ہے، دلیل کا مطلب قرآن و حدیث ہے، دلیل کا مطلب اللہ کا فرمان ہے، دلیل کا مطلب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہے۔ تو ان کی دلیل بھی یہ تھی جو دلیل نہیں ہے۔ ان کی کیا تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سنو، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ اب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے صرف ان کو گمراہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، بلکہ کیا کہا؟ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو مسئلہ صرف سامنے والی قوم کا تھا، ان کے باپ دادا تو گزر چکے تھے،
ان کے باپ دادا تو مر چکے تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے باپ دادا کے تعلق سے یہ کیوں کہا کہ وہ بھی گمراہ تھے؟ اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی اس خوش فہمی کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کے اس اندھ وشواس کو ختم کرنا چاہتے تھے جو ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے، انہوں نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس نظریے پر وار کیا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اپنے دلوں سے اس بات کو نکال دو کہ باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے، اپنے دلوں سے اس بات کو نکال دو کہ اکابر غلط نہیں ہو سکتے، اپنے دلوں سے اس خوش فہمی کو ختم کر دو کہ بڑے غلط نہیں ہو سکتے، اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو وہ بھی گمراہ اور تم بھی گمراہ۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حق پر وہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کا فرمان ہو اور رسول کا فرمان ہو، باقی باپ دادا کا عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ ابراہیم نے اتنی بڑی جرت کر دی، معاملہ صرف ہم تک نہیں رہا، ابراہیم نے ہمارے باپ دادا پر بھی فتویٰ ٹھوک دیا، فتویٰ لگا دیا۔ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی ہمت کر دی کہ صرف ہمیں نہیں بلکہ ہمارے باپ دادا کو بھی کہہ ڈالا۔ تو وہ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم واقعی تم حق لے کر آئے ہو، حق بیان کر رہے ہو یا مذاق تو نہیں کر رہے؟ مطلب انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ ابراہیم شاید مذاق کر رہے ہو ہم سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے بڑے بھی گمراہ، ہمارے باپ دادا بھی گمراہ، وہ اس قدر عقل مند تھے، وہ اس قدر تھے، ان کی سمجھ یہ تھی، ان کی فہم یہ تھی، ان کی دور اندیشی یہ تھی، ان کی عقل و دانست یہ تھی، وہ غلط۔ یہ جو حوا ہے نا، اس نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ یہ جو حوا ہے وہ غلط، یہ جو حوا ہے اس نے کتنے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا رکھا ہے کہ وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں۔ لہذا جب اکابر کی بات آتی ہے، جب بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ نہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے، جبکہ غلطیوں سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی جو بھی اللہ نبی بھیجتا ہے وہ نبی بھی، وہ بھی غلطیاں، اس سے بھی غلطیاں سرزد، وہ بھی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وحی کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اللہ کی گائیڈ کے مطابق چلتا ہے، اللہ گائیڈ کرتا ہے ان کو۔ تو رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ سے غلطیوں کا، خطاؤں کا امکان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا ہو، کیسا ہی نام ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، اس سے غلطیوں کا امکان ہے، لہذا یہ حوا نہیں کھڑا ہونا چاہیے، دلوں میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ ہمارے باپ دادا کو بھی غلط کہہ دیا، کہا ابراہیم سچ بتاؤ، مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توحید کی دعوت کو جاری رکھا، تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو بیان کیا، اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پلاننگ کے بارے میں بھی کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، قسم ہے اللہ کی، تم جاؤ کہیں، تمہارے جانے کی دیر ہے، میں تمہارے معبودوں کے ساتھ کوئی تدبیر ضرور کروں گا، کوئی پلاننگ ضرور کروں گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ کوئی ایسا کام کروں گا جس سے تم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ مجسمے، یہ پتھر کی مورتیاں، یہ پتھر کے مجسمے یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان میں خدائی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے،
یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قسم کھا کر جو ہے اپنی اس بات کا اظہار کیا، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اب ان کی قوم والے ایک دن اپنے ایک میلے ٹھیلے میں گئے، میلہ ٹھیلا لگا کرتا تھا، غیر اللہ کی چوکھٹوں پر یا غیر اللہ کے نام پر میلہ ٹھیلا لگنا یہ اہل شرک کے پرانے اطوار و عادات میں سے ہے۔ غیر اللہ کی چوکھٹوں پر یا غیر اللہ کے نام پر میلے ٹھیلے یہ اہل شرک کی پرانی عادات میں سے ہے، پرانے اطوار میں سے ہے۔ تو ان کا بھی میلے ٹھیلے کا دن آیا، وہ لوگ اپنے اس میلے ٹھیلے میں گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابراہیم بھائی تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ دیکھیے ابھی بھی یہ امید ہے کہ شاید ابراہیم ہمارے ساتھ ہمارے اس تہوار میں تو شرکت کر ہی لے، ہمارے بڑوں کا میلہ ٹھیلا چل رہا ہے تو اس میں یہ شرکت کر لے، اتنا متبرک میلہ ٹھیلا۔ تو ابھی بھی یہ امید ہے کہ ابراہیم ہمارے ساتھ شاید چلے جائیں۔ تو کہا ابراہیم چلو بھائی آپ بھی چلو ہمارے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیماری کا کہا۔ اب بیماری یا تو حقیقتاً جسمانی کوئی تکلیف یا پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو مراد لیا کہ جہاں پوری قوم شرک میں مبتلا ہو تو دلی طور پر جو ہے میں سکون محسوس نہیں کر رہا، بے اطمینانی محسوس کر رہا ہوں، میرا دل جو ہے بیمار ہے کہ پوری قوم شرک میں لگی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ اب ان کی قوم والے سارے کے سارے جو ہے چلے گئے۔ جب قوم والے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور حضرت ابراہیم اٹھے اور بتوں کے باڑے میں گئے جہاں پر بہت سارے بت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان پر جو چڑھاوے چڑھائے گئے ہیں جیسے چڑھائے گئے تھے اسی طرح سے موجود ہیں۔ کچھ کھایا نہیں انہوں نے، کچھ پیا نہیں انہوں نے، جیسے چڑھائے گئے تھے وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی غیرت توحید جاگی اور حضرت ابراہیم نے اگرچہ پتھر کی مورتیاں تو کچھ نہیں سمجھتی لیکن انہوں نے اپنی غیرت توحید کے تحت کہا، اپنی غیرت توحید کے تحت کہا، اپنی بات کی پختگی کے لیے کہا، الا تاکلون، بھائی کھاتے کیوں نہیں؟ یہ رکھا ہے تم پر چڑھایا گیا ہے، تم پر چڑھایا گیا ہے، یہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں ہو کیا گیا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ خدا ہو سامنے ہو تو بولتے کیوں نہیں ہو؟ خدا ہو اور سامنے ہو بولتے کیوں نہیں ہو؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ مختلف بت تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، چھوٹے سائز کے بھی، درمیانے سائز کے بھی، بڑے سائز کے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک طرف سے توڑنا شروع کر دیا، ان کے ہاتھ توڑے، پاؤں توڑے، سر توڑا، گردنیں توڑی، ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ قرآن مجید میں عربی کے الفاظ آئے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم نے ان کو توڑ پھوڑ ڈالا، ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ایک کے، ایک کو چھوڑ دیا جو ان میں سب سے بڑا تھا تاکہ لوگ اس کے پاس ہی آئیں۔ ایک کو چھوڑ دیا۔ بھائی آپشن تو رہنا چاہیے نا قوم والوں کے پاس، اگر ان پر اتنا عقیدہ ہے کہ یہ خدا ہیں تو آپشن رہنا چاہیے نا کہ اس سے پوچھ سکیں،
اس سے بات چیت کر سکے کہ بھائی یہاں یہ ہوا کیا تھا, کس نے کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک کو چھوڑ دیا جو ان میں سب سے بڑا تھا. اب ان کی قوم والے جب آئے تو آ کر جب وہ اپنے باڑے میں, خداؤں کے باڑے میں گئے جہاں پر بہت سارے پتھر کے مجسمے تھے, تو وہاں کا منظر دیکھ کر وہ تو دہل گئے. یہ کیا ہوا؟ انہیں ہم صحیح سالم چھوڑ کر گئے تھے, صبح ان کے درشن کر کے گئے تھے, اور لوٹے ہیں تو حال یہ ہے کہ اوندھے منہ پڑے ہیں, ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں. یہ کس نے اتنی جرت, یہ کس کی ہو گئی؟ اور اگر کسی کی اتنی جرت ہوئی بھی تو یہ اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکے, اس پر آفت نازل نہ کر سکے, اس پر کوئی مصیبت نازل نہ کر سکے. یہ کس نے کیا ہے؟ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. ہمارے معبودوں کی یہ درگت کس نے بنائی ہے؟ بڑا برا کام کیا اس نے, بڑا ظالم ہے, کوئی ترس نہیں کھایا اس نے. تو پھر جب سناٹا چھایا ہوا تھا, نمرود بادشاہ وقت موجود, اور نمرود کی حالت یہ ہے کہ نمرود خود کو بھی خدا کہلاتا ہے. نمرود خود کو بھی خدا کہلاتا تھا, جبکہ اپنی خدائی سے واقف تھا, اپنی کمزوری سے واقف تھا, اپنی حقیقت سے واقف تھا, لیکن لوگوں پر حکومت تاکہ لمبی کر سکے, اس کی دہشت اور اس کا روب لوگوں میں بیٹھا رہے, اس لیے اپنے آپ کو خدا تصور کرواتا تھا. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے جو ان کی باتیں کرتا ہے, ہمارے ان معبودوں کی باتیں کرتا ہے, شاید یہ اسی نے کیا ہو. یقال له ابراہیم, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, کیونکہ جب ایسا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے شک کی نگاہیں اسی کی طرف جاتی ہیں جس کا ان پر عقیدہ نہ ہو, کیونکہ ان کے دلوں میں تو غیر اللہ کا خوف بیٹھا ہوا تھا, ان کے دلوں میں تو غیر اللہ کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی, رعب بیٹھا ہوا تھا. ان کا کوئی فرد ان کو توڑنے کی, ان کو ملیا میٹ کرنے کی جسارت کیسے کر سکتا تھا؟ یہ جسارت تو کوئی امام الموحدین کر سکتا ہے, یہ جسارت تو کوئی وہ کر سکتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ محض پتھر ہیں. اب دیکھیں, ایک اس کا معاملہ تھا, ایک جگہ ایک درخت کا معاملہ, پرانا واقعہ ہے, پرانی ویڈیو ہے, مسلمانوں میں سے ہی بہت سارے لوگ, افسوس کی باتیں ہیں, اس درخت کے بارے میں عجیب و غریب عقیدہ رکھتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جس حلقے میں ہے, جس دائرے میں ہے, یعنی مزار کے دائرے میں, تو وہ یہ سمجھتے تھے اس پر بابا کی کرپا ہے, لہذا اس کو کاٹا نہیں جائے گا, اگر کسی نے اس کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی اس پر مصیبت آ جائے گی, اس پر پریشانی آ جائے گی, بلکہ شرک کے ان گنبدوں کو بھی اگر توڑا گیا تو اس پر بھی آفت آ جائے گی. کچھ اہل توحید نے ان سے ڈیبیٹ کیا اور چیلنج کیا کہ, اور کہا, سمجھایا کہ یہ غلط ہے, یہ شرک ہے, اسلام میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, ان کو ختم کرو. انہوں نے کہا نہیں, اگر ختم کیا تو مصیبتیں آ جائیں گی, پریشانیاں آ جائیں گی. انہوں نے چیلنج قبول کیا کہ آپ نہیں کر سکتے, ہمیں اجازت دیجیے, ہم کریں گے یہ کام. پرانا ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر, یہ کہا ہم کریں گے یہ کام. تو کہا بھائی تم کر لو, لیکن دیکھ لو کوئی مصیبت آئی, کوئی پریشانی آئی, تم ذمہ دار ہوگے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یعنی اہل شرک کے دل میں غیر اللہ کا خوف اس قدر ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ان کو توڑا, اس آستانوں کو ہاتھ لگایا, اس درخت کو کاٹا, تو اس پر مصیبت آ جائے گی. تو ان کا چیلنج قبول کرنے سے پہلے, ان کو اجازت دینے سے پہلے بھی کیا کہہ رہے کہ دیکھ لو بھائی, کوئی پریشانی آئی تو تم ذمہ دار ہوگے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو کہا ٹھیک ہے, ہم ذمہ دار ہیں. یہ اہل توحید, دل میں اللہ کا خوف, صرف اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی حیبت کہاں, ان کی پرستش کی, ان میں آستہ رکھنے کی, ان میں عقیدہ رکھنے کی, وہ تو صرف اللہ کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں.
صرف اللہ ہی پریشانیاں دے سکتا ہے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، ہر تمام چیزوں کا مختار کل صرف اور صرف اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اہل توحید کے۔ تو یہ صاف ستھرے عقائد۔ کہا ٹھیک ہے ہم اپنے ذمہ دار خود ہوں گے، اجازت دیجئے بس آپ۔ انہوں نے اجازت دی اور دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہے کہ کوئی پریشانی ضرور ان پر نازل ہوگی، اترے گی تو ہم دیکھیں گے اس کو مزے سے۔ اور انہوں نے درخت بھی کاٹ دیا، سارا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جڑ سے ختم کر دیا، اور وہ بھی جو آستانہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا، جنگل میں تھا، آستانے کو بھی ختم کر دیا، سب وہاں سے صاف کر دیا، کوئی ان پر مصیبت نہیں آئی۔ تو اہل توحید کے دل میں تو خوف نہیں ہوتا ان کا عقیدہ تو صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیبو سے، ہری مرچ سے، کالی بلی سے، اس سے باباؤں سے، فقیروں سے، ان کی ہیبت جو دل میں بیٹھی ہوئی ہے، غیر اللہ کا خوف یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ سب کے عقائد کی حفاظت فرمائے اور سب کو توحید پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا کہ ابراہیم ہے، ابراہیم کہا جاتا ہے اس کو، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ وہ ان کی باتیں کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ بیکار ہے، ان میں کوئی نفع نقصان کی پہنچانے کی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ تو کہا قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون۔ لوگوں نے کہا ابراہیم کو بلا کر لاؤ، آج اس کا انجام سب دیکھ لیں گے۔ اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا، آج اس کا انجام اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں سب دیکھ لیں گے۔ مجمع عام میں اس کو لے کر آیا جائے۔ ایک شخص گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ کیا ان کو جواب دینا ہے، کیا ان سے کہنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں پہلے سے سارا خاکہ اور نقشہ موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ان کی سلطنت ان کے سامنے کھڑے ہیں، نمرود بھی موجود ہے، ان کی اکثریت ہے، سارے کے سارے موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے؟ ان کی یہ درگت تو نے بنائی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جو ان کے دلوں پر دستک کر گیا، ایسا جواب دیا جو انہیں اندر سے شرمندہ کر گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ایک چھوڑ دیا تھا نا جو سب سے بڑا والا تھا۔ ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ اس نے کیا ہے یہ جو بڑا ہے یہ صحیح سالم رہ گیا، سارے ٹوٹ گئے، سب ختم ہو گئے، یہ صحیح سالم رہ گیا۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اسی نے کیا ہے یہ سب، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور اگر تم چاہو تو اپنے ان معبودان سے ہی پوچھ سکتے ہو، یہ جو ٹوٹے پوٹے پڑے ہوئے ہیں ان کو توڑا گیا ہے، اگر تم چاہو تو ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہو تو، اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہو تو انہی سے سوال کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دو باتیں ایسی تھیں جو ان کو اندر سے شرمندہ کر گئیں، جو ان کو اندر سے قائل کر گئیں۔ پہلی بات یہ کہ بڑے نے کیا ہے، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ چھوٹے خداؤں کو توڑ سکے، اس بڑے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ ان کو توڑ سکے، یہ ان سے لڑ سکے، یہ ان پر حملہ کر سکے، یہ ان کو مار سکے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہی کہ اس بڑے نے کیا ہے، اور دوسری بات پھر یہ کہی کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو بھائی انہی سے پوچھ لو، اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے، ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، جس کو عام فہم انداز میں یہ سمجھیں کہ گویا کہ وہ اندر ہی اندر قائل سے ہو گئے،
انہوں نے اپنے دلوں کی طرف رجوع کیا. وہ اندر ہی اندر قائل سے ہو گئے کہ یار غلط تو تم ہی ہو، ہم ہی غلط ہیں. ہم جو ان کی پرستش کرتے ہیں پتھر کے مجسموں کی، ہم ہی غلط ہیں، انہیں خدا مانتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون. یہ ایک جملہ تھا جس کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے تھے. کہا ابراہیم لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون. قائل تو اندر سے ہو گئے، لیکن عصبیت نے ان کو حق قبول کرنے پر آمادہ نہ ہونے دیا. سب کچھ ان کے سامنے ظاہر ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. عصبیت کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے کہ ہمارے باپ دادا پھر تو غلط ٹھہرائے جائیں گے، اس وجہ سے انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا. اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ بولے لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون. ابراہیم تم جانتے ہو اچھی طرح سے یہ بول نہیں سکتے. اتنا تو معلوم ہے ابراہیم، تم بھی جانتے ہو. یہ حضرت ابراہیم نے کہا نا پوچھو ان سے، یہ بولے تو اگر بول سکتے ان سے پوچھو. تو کہا ابراہیم تم بھی جانتے ہو بول نہیں سکتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اسی ایک جملے کا انتظار تھا. یہ ایک بار اپنی زبان سے اقرار تو کریں کہ ان کے یہ معبودان باطلہ بول نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ ان کا بڑا اپنے چھوٹوں پر حملہ کر دے، ان کا بڑا ان کے چھوٹوں کو توڑ دے. ان میں یہ طاقت نہیں ہے، ان میں یہ طاقت نہیں ہے، اور نہ یہ بول سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اسی اقرار اور اعتراف کا انتظار تھا. جیسے ہی قوم کی طرف سے یہ اعتراف ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً توحید کی دعوت دے کر پھر دوبارہ سے ان کے دلوں پر دستک دی. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں. افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ. ہائے افسوس ہے تم پر، تف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون. کیا تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ تھوڑی بہت عقل رکھتے ہو یا نہیں کہ جو اپنی حفاظت نہ کر سکیں، جو تم کو اپنے ساتھ ہوئی کاروائی کو بتا نہ سکیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اب ان کی قوم اب کیا کرے بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. مسئلے کو 2 اور 2 4 کی طرف واضح کر دیا. کوئی کچھ بچا ہی نہیں. 2 اور 2 4 کی طرح ایک دم واضح کر دیا. تو ایسے موقع پر باطل کے پاس ایک آخری ہتھ کنڈا بچتا ہے. جب دلائل دم توڑ دیتے ہیں، جب دلائل پاس جھولی میں نہیں ہوتے، ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے، مارو مارو مارو. ایک ہتھ کنڈا، ایک ہی نعرہ، مارو مارو مارو. جب دلائل پاس نہیں ہے تو پھر مارو مارو مارو. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. کہا اس کو جلا ڈالو، اس کا کام تمام کر ڈالو. نہ بچے گا بانس، نہ بچے گا بانس، نہ بچے گی بانسری. جب یہی نہیں رہے گا تو پھر ہمارے معبودوں کے خلاف کون بولے گا؟ توحید کی آواز دم توڑ دے گی. قالوا حرقوه. اور عقل کے اندھے ایسے تھے، الفاظ استعمال کر رہے تھے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. اس کو جلا ڈالو، اس طریقے سے اپنے معبودوں کی مدد کرو. یعنی اس طریقے سے تمہارے معبودوں کی عزت و آبرو بچی رہ جائے گی، ان کا وقار بچا رہ جائے گا، ان کی خدائی بچی رہ جائے گی. لہذا اس کو جلا ڈالو، اس کو ختم کر ڈالو اور اپنے معبودوں کی خدائی کی حفاظت کرو. اور پھر انہوں نے ایک عمارت بنائی، اس میں آگ دہکائی اور آگ کے شعلے دہکائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا. لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی
اپنے معجزے کا اظہار کیا اور آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنا دیا، گل گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے صحیح سالم نکل گئے۔ معاملہ ان پر ایک مرتبہ پھر واضح ہو گیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم نکل آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں پر تالے لگ چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس واقعے میں ہمارے لیے جو نصیحتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہمیشہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مسلمانوں میں جو چیزیں شرک کی پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس تعلق سے بھی انہیں غور و فکر کی، تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ کل جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوگا، سنیچر میں ہوتا ہے ہر سنیچر کو، تو کل بھی ہوگا انشاءاللہ عشاء کے فوراً بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 40-45 منٹ 50 منٹ۔ ابھی گرمیوں کے موسم میں اتنا چل رہا ہے کیونکہ عشاء دیر سے ہوتی ہے، تو 40-45 منٹ کا ہوتا ہے سر، پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس پروگرام میں شرکت کریں۔ خواتین کے لیے بیسمنٹ میں انتظام رہتا ہے اور مرد حضرات اوپر رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔